اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کراچی سے کوئی سٹی سے کوئی آپ کی طرف ادھر بلدیہ کی طرف آ رہا ہو تو آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ چیز جو ہے نا بلدیہ کی جان ہے، جو مطلب کہیں پورے کراچی میں نہیں ملتی؟ ہاں، بلدیہ ٹاؤن کے اندر بالکل ایک یہاں پر ہمارے ٹاؤن سے تھوڑا ہی پہلے ایک بہت بڑا بہترین جو اپنا ایک پوائنٹ ہے، دو تین پوائنٹ ہیں جس میں سب سے جو پسندیدہ پوائنٹ ہے ایک یہاں کڑائی ہے، یہاں پر سوات ہوٹل کے نام سے۔ وہ بڑے شہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر، بڑی بڑی ہمارے پاس بھی دوست وغیرہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کھانا یہاں سے کھانا ہے۔ اچھا کیوں، کیا خاص بات ہے اس کی؟ اس کے پاس خاص بات یہ کہ فریش ہوتا ہے سب کچھ، فریش بکرے ہوتے ہیں تو وہ خود جا کے بکرے لے آتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں اس کو، تو یہ اس کی یہ خوبی ہے سب سے بڑی کہ ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کھا رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں دور سے آنے والا بندہ جو ہے اپنی فیملی کو لا کے یہ ضرور یہاں پہ ٹرائی کرے، ایسے ہی تو ایک چیز۔ اچھا آپ خود بھی کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ جی زیادہ نہیں بس۔ اچھا تو یہاں پہ آپ باہر کا یا پھر گھر سے آتا ہے یا گھر کا زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں؟ یہاں پر تو تقریباً گھر سے ہی آتا ہے، لیکن اب جب کہیں فیلڈ میں ہوتے ہیں آگے پیچھے تو پھر وہ باہر سے ہی کھانا پڑتا ہے۔ تو زیادہ تر کھانے میں پریفر کرتا ہوں دن کو تقریباً جو سب سے جو بہترین فوڈ ہے ہماری، میں دال چاول۔ ہاں دال چاول، ہم پاکستانیوں کو تو کہتے ہیں نا، اور کراچی والے جو ہیں وہ تو چاول کے لور پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اس طرح سے آپ اپنا آئندہ آنے والا سیاسی کریئر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری، کیونکہ جب انسان کو بالکل بگڑی ہوئی حالت میں چیز ملتی ہے تو وہ اس کی جب تک وہ ایگزیکیوشن والا ٹائم قریب آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پھر وہی معاملہ آ گیا، سر پہ تلوار کھڑی ہو گئی ہے کہ اب الیکشن اور سیٹ اور یہ اور اس کی جدوجہد۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا گریس پیریڈ آپ کے پاس ہے آپ وہ چیزیں ڈیلیور کر پائیں گے، ہو جائے گا، اور پھر آپ کہاں اپنا سیاسی کریئر دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، جب سے ہم اس ٹاؤن میں آئے ہیں تقریباً ہمارے پاس ادھر ٹاؤن میں 8 سے 10 ڈپارٹ ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ہر ڈپارٹ کے ہیڈ کے ساتھ بیٹھ کر تقریباً ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے ہماری، چیزوں کو کس طرح بہتر کریں۔ یہاں پر تو پرانا سیٹ اپ تھا، جو پرانی چیزیں تھیں ساری مینولی تھیں، تو اس کو ہم نے کوشش کی ہے۔ ایون ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے آفیسز وغیرہ نہیں تھے، تو ہاں ہمارے اسٹاف کے پاس بھی آفیسز نہیں تھے، یہاں صرف آ کے اپنا ایک حاضری لگا کے چلے جاتے تھے، تو اس کے بعد وہ کام جا کے گھر پہ کرتے تھے۔ تو ہم نے یہاں بیٹھ کر چیزوں کو اس طرح بہتر کیا کہ اتنا ڈی ویلیو کر کے، اتنا آپ یہ سمجھے کہ کیوں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جیسی سوچ کے مالک ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ آفس نہیں تھے جہاں پہ کام ہو سکے، پریکٹیکل ہو سکے، 1 to 1 میٹنگ ہو سکے، تو یہ سارا مطلب وہی والی بات ہے، بڑی بکھری چیزیں تھیں۔ اس میں پاکستان یا ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو، یہاں کوئی آتا ہے تو سیٹ کرنے کے لیے سب چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے، تو وہ اس کے جانے کے بعد تقریباً 8 سے 10 دن میں ایون کرسیاں، ٹیبل، کمپیوٹر لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ بھئی اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں ایز اے ٹاؤن چیئرمین، تو اس میں یہ میری امانت ہے میرے پاس، اور اسی طرح میں امانت کو یہیں پر چھوڑ کے جاؤں، اور میرے بعد آنے والا بھی شخص یہی سمجھے کہ یہ ملک اور قوم اور اس کی امانت ہے، مجھے اس امانت کی لوٹانی ہے۔ تو یہاں پر بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پاکستان میں بھی یہ تبدیلی آئے گی۔ بالکل آئے گی، جب اچھی سوچیں ہیں تو کیوں نہیں، اور سب سے زیادہ سوچ سے زیادہ اچھا کرنے والے، اچھے کی امید رکھنے والے۔ آپ کی اپنی رہائش بھی سر یہیں قریب میں ہی ہے؟ جی میری رہائش۔ اچھا کیا چاہیں گے پبلک ایشو کے ریفرنس سے، لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کس طرح آپ سمجھانا چاہیں گے ایز اے ٹاؤن ناظم؟ آپ کس طرح لوگوں کو بلائیں گے کہ بھائی بلدیہ، کماڑی، یہ تمام وہ جگہیں ہیں، تمام وہ ایریاز ہیں جن پہ لوگوں کی چہل پہل، آپ ان کے منتظر ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اور جہاں آپ نے نکلنا ہے دل کھول کر نکلیں۔ اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے، کراچی ایک پرامن شہر ہے، بلدیہ ٹاؤن ایک پرامن ٹاؤن ہے۔ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں گھومیں پھریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ
ہم ہیں اور پوری بلدیہ ٹاؤن کی عوام ہے. آپ کو اس طرح کی کوئی مسائل یا مشکلات کا سامنا پورے ملک اور پورے شہر میں کہیں بھی نہیں ہو. اچھا ویسے جاتے جاتے آپ نے میسج تو دے دیا، لیکن جاتے جاتے میں ایک بات، جو کراچی کے شہری کو، سندھ کے شہری کو، خاص کر سندھ میں رہنے والوں کو ایک پرابلم کا سامنا ہے، کیا وہ بلدیہ میں بھی ہے کہ الیکٹرکسٹی کے بڑے ایشوز ہیں؟ تو یہ بلدیہ میں بھی یہی معاملات ہیں؟ جی بالکل ہے، بلدیہ ٹاؤن کے اندر بھی یہ ایشوز ہیں. اصل میں ہمیں سب سے پہلے تو اس کے ہسٹری میں جانا پڑے گا، کس طرح یہ کہ الیکٹرک یہاں پر آ کر مسلط ہو گئی اور کس طرح یہاں کی عوام کے اوپر. پورے پاکستان میں کہیں آپ کو کہ الیکٹرک نہیں ملے گی سوائے کراچی اور سندھ کے اندر. بالکل ایسے. تو اس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دوسرے صوبوں میں آپ کو وابڈا ہوگی، نیسکو ہوگی، ایسکو ہوگی، اس طرح کی کمپنیاں ہوں گی. لیکن کراچی سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر کہ الیکٹرک یہاں پر موجود ہے اور کہ الیکٹرک اپنی منمانی کرتی ہے. ہم تو ہر ایونٹ میں، چاہے محرم الحرام ہو، چاہے کرسمس ہو، چاہے ربیع الاول ہو، تو اس دوران ہماری طرف سے ان کو ریکویسٹ کے لیے، اس بات کی ریکویسٹ کے لیے لیٹر لکھا جاتا ہے، پلیز اس دوران آپ لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے. کیونکہ لوگوں کی عبادات کے وقت ہیں، لوگوں کی تقریبات ہوتی ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اس کے الیکٹرک سے اس سندھ والوں کی جان چھڑائی جائے تو سندھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی باتوں کا، اور ہم دعا گو ہیں کہ بلدیہ میں آنے والے دنوں میں ہمیں وہ تمام تر کوششیں نظر آئیں جو آج کے انٹرویو میں، جو آج کی باتوں میں، جو آج کے اس وقت میں ہم نے رجسٹر کروائیں، جو ہم نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ واقعی یہ کام ہو رہے ہیں اور ہونے جائیں گے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ.